میں حدیث سنانے لگا ہوں، اللہ کرے میری مائیں بہنیں بچیاں مجھ سے ناراض ہوں، غصہ کر جائیں اور غصہ کر کے کہیں آج کے بعد ہم نے ایسے نہیں کرنا۔ اللہ کرے کہ باپ ناراض ہو جائے آج اور وہ کہے کہ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں غصہ آیا ہے، ہم نے بیٹیوں کی یہی تربیت کرنی ہے، بھائی بھی آج کے بعد اس پہ بضد ہو جائے، یہی کام کرنا۔ حضور نے فرمایا جو بیوی اپنے شوہر کے کپڑے دھوئے گی، کیسے خوبصورت جملے ہیں، فرمایا جس نے اپنے شوہر کا ایک جوڑا دھویا اللہ اس کو 1000 نیکی عطا فرمائے گا۔ کیا کیا اس نے جی؟ اور اگر 4 دھوئے تو، اور اگر 10 دھوئے، جس بی بی نے ایک جوڑا خامد کا دھویا 1000 نیکی ملے گی، فرمایا اللہ 2000 گناہ معاف فرما دے گا۔ اور جس بی بی نے ایک جوڑا اپنے خامد کا دھویا، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے اپنے قرب کا 1000 درجہ عطا فرمائے گا۔ جس نے ایک جوڑا اپنے خامد کا دھویا، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتیں گلہ کرتی ہیں شوہروں کا، شکوہ کرتی ہیں۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، میری حیثیت ایک ناقل کی ہے، بہت سی غلطیاں، بہت سی کوتاہیاں زندگی کا حصہ ہے، ایک ناقل ہوں، بات پڑھتا ہوں آگے بیان کر دیتا ہوں۔ میں جدوں دی تیرے گھر آئیاں سکھ ویکھیا ہی نہیں، جب جد دی تیرے آئیاں نا تب دفعہ وہ دیکھو کتنا اعلیٰ ہے، وہ اس کی بیوی کتنی۔ حدیث سنانے لگا ہوں، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بی بی نے ایک دفعہ کہہ دیا اپنے شوہر سے کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں بھلائی نہیں دیکھی، ایک دفعہ کہا، ایک دفعہ بولی کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں بھلائی نہیں دیکھی، رسول پاک فرماتے ہیں اللہ اس کی 70 سال کی عبادت ضائع کر دے گا۔ اس عورت کے 70 سال کے نیک اعمال ضائع ہو گئے جس نے ایک بار بلے شاہ عثمانی اٹھدیاں پڑھنا ہے اور جڑا گھر بیٹھا انہوں بیٹے کی جنت ماں کے قدموں میں اور عورت کی جنت اس کے شوہر کے۔ آپ بڑے راضی ہو رہے ہیں، کچھ دنوں کے بعد مضمون آ رہا ہے میاں بیوی کے حقوق کا، آپ نے بھی پھنسنا ہے وہاں، لیکن آج جو عنوان ہے میں اسی پر بات کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت ایک بار کہہ دے کہ بھلائی نہیں دیکھی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 70 سال کے نیک اعمال ضائع کر دے گا۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے شوہر کے آگے زبان کھولی اور اس کو برابر کے جواب دیے اور اس کی عزت کو تار تار کیا، فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کی زبان کو 70 گز لمبا کر دے گا، اس کے گلے کے ساتھ لپیٹ دے گا، فرمایا وہ تڑپے گی، روئے گی، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ تو رب فرمائے گا تو اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی تھی، تو اس کا احترام نہیں کرتی تھی، تو اس کا کہنا نہیں مانتی تھی، تو اس کی اطاعت نہیں کرتی تھی، تو اس کے حکموں پہ چلتی نہیں تھی۔ میرے محبوب کا شہر مدینہ، ایک آدمی، ایک صحابی جہاد کو نکلے، اپنی بیوی سے کہنے لگے میں جا رہا ہوں، میری اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا۔ اور حدیث میں موجود ہے، امام ذہبی حدیث لائے ہیں، فرمایا قیامت کے دن اس کے پیر گلے سے لپٹے ہوں گے، اس کے پیروں کو گلے سے باندھ دیا جائے گا، یہ کون عورت ہے؟ تو رب فرمائے گا یہ وہ تھی جو خامد کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلا کرتی تھی، بغیر اجازت کے گھر سے نکلتی تھی۔ سید عالم صلی اللہ تعالی، بڑی عجیب حدیث ہے، میں پڑھتا ہوں تو رو پڑھتا ہوں۔ حضور حضرت فاطمہ کو لینے گئے، شادی کے تیسرے دن حضور لینے گئے، میرے محبوب نے آزمانے کے لیے کہا فاطمہ چلے، فاطمہ چلے، یوں ہاتھ باندھ دیے، عرض کی سونیا باپ بھی ہیں آپ، نبی بھی ہیں، میری جرت نہیں انکار کی، لیکن ابا جی آپ کی زبان سے سنا ہے شوہر کی بغیر اجازت نکلنا نہیں، اگر اجازت دیں تو علی کا انتظار کر لو۔ عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی نے جب کہا نا سونیا اجازت دیں تو انتظار کر لو، کریم رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ فاطمہ کہتی ہے میرا کچا گھر اور میرے رسول پاک نے اپنی قامت کو سمیٹا اور سمیٹ کر نبی کریم علیہ السلام کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے۔ آج عجیب ہے، جناب علی بھی دیر سے آئے، پہنچے، حضور کو بیٹھے دیکھا، یوں نظر اٹھی، حضرت علی سے میرے مصطفیٰ نے پوچھا، حضرت علی سے مدینے کے محبوب نے پوچھا کہ علی گر تو اجازت دے تو بیٹی کو لے جاؤں۔ حضرت علی پھوٹ پھوٹ کے روئے، میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں تے مینوں یار منان دا ٹنگ بھی نہیں، تو امیر حرم میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا۔ سونیا علی جتنی بھی عزت ہے تیرے قدموں کی برکت سے ہے، حضور میں اجازت دوں؟ فرمایا فاطمہ کو میں نے سکھایا ہے، اور فاطمہ کہتی ہے جب تک علی نہیں آئیں گے میں جاؤں گی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں بولے
کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کیجئے گا اللہ فاطمہ کے ان اعمال کی برکت سے مجھے قیامت میں بھی بہتر صلہ عطا فرمائے۔ دوستو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر مدینہ، ایک عورت خامد پابند کر گیا کہ میں جہاد کو جا رہا ہوں، میرے پیچھے سے گھر سے نہ نکلنا، گھر سے نہ نکلنا۔ امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا گھر سے نہ نکلنا، بیوی کو پابند کر گیا۔ 4 گلیاں چھوڑ کے اس کا باپ رہتا ہے، عورت کا پیغام آیا تیرا باپ بیمار ہے۔ جو بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے، کوئی پیمانہ ہی نہیں کہ کوئی ناپ سکے، کوئی ترازو نہیں کہ کوئی تول سکے۔ بیٹی باپ کے سینے پہ چڑھتی ہے تو لگتا ہے اللہ نے ساری رحمتیں اڑیل دی ہیں، سارا کرم آ گیا ہے۔ بیٹی کو دیکھ کے تھکاوٹیں اترتی ہیں۔ بیٹی ایک ایسا رشتہ ہے کہ باپ جڑا رہتا ہے بیٹی سے۔ بیٹی کو پیغام آیا کہ تیرا باپ بیمار ہے۔ بیٹی کہنے لگی میں نہیں جاؤں گی، میرا خامد پابند کر گیا ہے۔ خامد نے اس لیے پابند کیا ہے کہ مصطفیٰ نے مجھے پابند کیا تھا بغیر اجازت نہ جانا۔ ٹیلی فون ہے کوئی نہیں خامد کو کر لوں، خبر مجھے کوئی نہیں وہ کس میدان میں جہاد کر، جاؤ میرے مصطفیٰ سے پوچھو جاؤں کہ نہ جاؤں۔ توجہ ہے، باپ بیمار ہے، باپ پوچھو جاؤں کہ نہ جاؤں۔ رسول پاک نے فرمایا اس سے کہو خامد کی اطاعت کرے گی تو اللہ بہتری جزا عطا فرمائے گا۔ باپ بیمار ہے، خامد کی اطاعت کرے گی تو جزا بہتر ملے گی۔ 2 دن کے بعد پھر پتہ چلا باپ زیادہ بیمار ہو گیا۔ دوستو کڑی بات، حضور جاؤں کہ نہ؟ فرمایا خامد کی اطاعت کرے گی تو بہتر جزا ملے گی۔ 4 دن گزرے، بیٹی کو پیغام آیا کہ تیرا باپ انتقال کر گیا۔ بیٹی پردیس میں ہو تو کہتی ہے میرے زیور بیچ دو، مجھے لے جاؤ پاکستان میں، جاتی دفعہ اپنے باپ کا مکھڑا دیکھنا چاہتی ہوں۔ لیکن باپ انتقال کر گیا۔ رسول کریم کی بارگاہ میں بیٹی نے پیغام بھیجا کہ سوڑیا کیا کروں، انتقال کر گیا میرا باپ، سایہ اٹھ گیا، حکم کیا ہے؟ مدینے کے چاند کے وہی جملے، خامد کی اطاعت کرے گی تو اللہ بہتر جزا دے گا۔ دوستو یہ ہیں میرے رسول کے ماننے والی عورتیں۔ بیٹیوں دیکھو شوہر کی اطاعت کسے کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ باپ انتقال کر گیا، دفن ہو گیا۔ حضور نے فرمایا پتہ کرو گئی کہ نہیں گئی۔ صحابہ لوٹے، کسونیا قربان جائیں تیرے نظام پر، آقا قربان جائیں تیرے فرمان پر۔ تیرے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ عورتیں اگرچہ کمزور ہوتی ہیں پر تیرے دین کی پہرے دار بن گئی ہیں۔ حضور آپ کی سنت کے لیے استقامت کا پہاڑ بن گئی ہے۔ حضور وہ گئی نہیں، کائنات کے امام نے ہاتھ اٹھائے، رسول پاک نے ہاتھ اٹھائے، اور صحابہ فرماتے ہیں آج اس عورت کے مقدر جاگے، چند آنسو حضور کے گرے، اور پھر چہرے پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا جاؤ اسے جا کے خوشخبری دے دو، تو نے اپنے خامد کی اطاعت کی ہے، تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے تجھے بھی بخش دیا ہے، تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ تو نے خامد کی اطاعت کی، تو بھی بخشی گئی۔ عورتیں، میں نے ایک حدیث پڑھی، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حدیث پڑھی اور پھر میں نے کتاب بند کر دی۔ میں نے کہا اس سے آگے میرے اندر ہمت ہی نہیں ہے، میں پڑھ ہی نہیں سکتا۔ میں نے جیسے کہا کہ پہلے تو صحابہ کرام میں اہل بیت کو ہم معصوم نہیں مانتے، ان سے جو کوتاہیاں ہیں وہ بھی ہماری اصلاح کے لیے ہیں تاکہ ہمیں توبہ کے طریقے سمجھ میں آ جائیں۔ عزیز دوستو، میرے محبوب کی شہزادی، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمہ محبوب پاک کی بارگاہ میں آئیں، رنگ اڑا ہوا ہے، آنکھیں رو رو کے تھکی ہوئی ہیں۔ محبوب کی شہزادی در رسول پہ آئی، آ کے حضور کے سامنے کھڑی ہوئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آج میں بڑی الجھن میں پھنس گئی تھی، آقا آج میں بڑی پریشان ہو گئی تھی۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں اور علی باتیں کر رہے تھے، باتیں کرتے کرتے بات بڑھنے لگی، حضور مجھ سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا، علی ناراض ہو گئے، مجھ سے بات ہو گئی۔ دوستو درۃ الناصحین میں صاحب درۃ الناصحین لکھتے ہیں، کہا علی ناراض ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میں نے 70 چکر لگائے علی کے کمرے کے۔ کتنے؟ بیٹیوں خامد کی اطاعت میں تمہاری جنت ہے، اور ماں باپ بھی ذرا خیال کرے، مائیں بھی ذرا خیال کرے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا جو کسی عورت کو اس کے خامد کے خلاف بھڑکاتا ہے، جو کسی عورت کو اس کے خامد کے خلاف بھڑکاتا ہے، اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ چاہے اماں ہی مشورے دے رہی ہو، چاہے کوئی مشورہ دے رہا ہو، خامد کے خلاف جو بھڑکاتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کہتی ہے میں نے 70 چکر لگائے، سونیا میں نے علی کو راضی کیا، حضور علی راضی ہوئے ہیں تو خبر دینے آئی ہوں۔ بس
اس سے زیادہ بڑی بات اور نہیں مل سکتی. دل کے کان کھولنا, ذرا جاگنا, ذرا اٹھنا, ذرا ٹیک چھوڑنا, ذرا غور کرنا. یہ کیا جملے بول دیے میرے رسول نے. حضور نے فرمایا فاطمہ, یہ وہ فاطمہ ہے کہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے. یہ وہ فاطمہ ہے جن کا دوپٹہ اگر کبھی واضح ہو جائے تو سورج منہ چھپا کے نکل جائے. یہ وہ فاطمہ ہے کہ صبح قیامت آواز آئے گی, نبیوں ولیوں غوثوں کتبوں ابدالو گردنیں جھکا لو, نظریں بند کر لو, محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے. الفاطمہ تو بدعۃ منی, الفاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ. حضور نے فرمایا فاطمہ تو نے اچھا کیا, علی کو راضی کر لیا. اگر علی تجھ سے ناراض رہتے اور تیرا انتقال ہو جاتا, حضور فرماتے ہیں فاطمہ میں تیرا جنازہ نہ پڑھتا. فرمایا میں اس سے بڑی بات کہاں سے لاؤ گے, اس سے بڑا فکرہ کہاں سے لاؤ گے. فرمایا فاطمہ میں تیرا جنازہ نہ پڑھتا اس لیے کہ تو مولا کائنات کی بیوی ہے. اگر تجھ سے علی ناراض رہتے. اور پھر میرے حبیب نے فرمایا جس کا خامند اس سے راضی ہوتا ہے اس کا اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے. پھر اپنی بیٹی کو فرمایا بیٹی یاد رکھ, کوئی عورت اتنی نمازیں پڑھے جتنی حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم نے پڑھی تھی, اتنا قرآن پڑھے جتنا جناب مریم نے پڑھا تھا, اتنا قرآن پڑھے جتنا حضرت مریم نے پڑھا تھا, لیکن پھر بھی اپنے شوہر کی نافرمانی کرے. فرمایا اللہ اس کی عبادتیں قبول نہیں کرے گا, اللہ اس کی ریاضتیں قبول نہیں کرے گا, تلاوتیں قبول نہیں کرے گا. قبول تب کرے گا جب شوہر کی فرما برداری کرے گی, قبول تب کرے گا جب شوہر کو راضی کرے گی. دوستو بڑے نصیبوں والی ہیں سیدہ فاطمہ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ اٹھا تو سب سے زیادہ آنسو جس نے بہائے وہ شیر خدا مولا کائنات ہیں. فرمایا فاطمہ میں تجھ سے لمحہ راضی رہا. فاطمہ تو ایسی بیوی تھی کہ کائنات میں دوسری کوئی نہیں ملے گی. اور دوستو بڑی نصیبوں والی تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ. ناز و نام میں پلی حضرت خدیجہ, مکے کی ملکہ ہیں جناب خدیجہ. اتنا مال ہے کہ مکے میں کسی اور کے پاس اتنا نہیں. غلامی مصطفیٰ میں آئی حضرت خدیجہ, سارا مال حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا. 3 سال سے بے ابی طالب میں پتے کھا کے گزارا کیا. درجنوں اور 20 کنیزیں گھر میں ہیں, لیکن حضرت خدیجہ مصطفیٰ کے لیے روٹیاں خود پکاتی ہیں. حضرت فاطمہ نبی پاک کی خدمتیں خود کرتی ہیں. حضرت خدیجہ رسول پاک کی نوکری خود کرتی ہیں. بیویوں سنو, جب کوئی عورت اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے تو جزا کیا ملتی ہے. اس اسوہ پہ چلو گی تو تمہیں بھی اس جزا کی خیرات ملے گی. سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کھانا پکا کے باورچی خانے سے نکلی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جناب جبریل امین حاضر ہو گئے. کہا یا رسول اللہ خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے. حضور نے فرمایا پہلے دن نہیں آ رہی, وہ تو روز آتی ہے. پہلے دن نہیں آ رہی, وہ تو روز آتی ہے, لیکن آج آپ کس انداز میں آئے. حضرت جبریل کہنے لگے سونیا رب فرماتا ہے خدیجہ جس پیار سے آپ کی نوکری کرتی ہے, جس محبت سے خدمت کرتی ہے, خدیجہ نے جس درد سے میرے محبوب کا خیال رکھا ہے, رب فرماتا ہے جب خدیجہ آئے نا کھانا لے کے, جب خدیجہ پہنچے اللہ فرماتا ہے کہ محبوب خدیجہ کو اس کے رب کا سلام کہہ دینا. خدیجہ کو اس کے رب کا. حضرت جبریل کہنے لگے سونیا جہاں اللہ کا سلام کہیں گے وہاں ساتھ اس غلام کا بھی سلام کہہ دینا. جب عورتیں شوہر کی فرما برداری کریں تو انہیں پھر خیرات ملتی ہے, انہیں پھر اللہ کی طرف سے رحمت کے پیغام آتے ہیں. سلام میری بہنوں, میری بیٹیوں, خدا را چھوڑ دو کان دھرنا, چھوڑ دو کسی کی بات سننا, شوہر کی اطاعت میں آ جاؤ. اگر یہ زیادتی کرے گا تو اللہ اس سے پوچھ لے گا. مختصر سی زندگی ہے, اس زندگی میں تم فرما برداری کرو. اگر یہ غلطی کرے گا, اگر یہ ظلم کرے گا تو فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دو, اللہ خود حساب لے لے گا, اللہ خود تمہارے لیے دروازہ رحمت کھول دے گا. تمہاری طرف سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے, تمہیں شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے, تمہاری طرف سے زیادتی نہیں ہونا چاہیے. اور بیٹیوں کو بھیجنے والوں جہیز دے کے بھیجتے ہو, پلاٹ دے کے بھیجتے ہو, کار دے کے بھیجتے ہو, لیکن اس سے گھروں میں امن قائم نہیں ہوتا. تم نے کار بھی دی, پلاٹ بھی دیا, پلازہ بھی دیا, تم نے جہیز دیا تو 4 ٹرک گئے, لیکن پوچھ جا کے ساری رات تو اس کی لڑتے گزر جاتی ہے, سارا دن تو جھگڑتے گزر جاتا ہے, سارا وقت تو فساد میں گزر جاتا ہے. تو کس چیز کی یہ چیزیں ہیں؟ اس کو فرما برداری سکھا. 2 آدمی کبھی سردار نہیں ہوتے, 2 آدمی کبھی سردار. باپ کتنے ہوتے ہیں؟ سارے بولیے, باپ کتنے ہوتے ہیں؟ ہیڈ ماسٹر, گاڑی چلانے والا, شوہر. اطاعت ایک کی ہو سکتی ہے, 2 کی نہیں ہوتی. ہیڈ ماسٹر 2 ہو سکتے ہیں,
गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर नहीं ना तो हो सकते, बाप एक ही है ना, दोनों की इताअत नहीं होती। बीवियों इताअत तो खामन की होगी, ये तो बहरहाल हक है कि इताअत तो खामन की होगी। तुम इताअत कराना चाहोगी तो फसाद होगा, इसलिए कि अगर कोई दूसरा आके स्टीयरिंग छीनेगा तो एक्सीडेंट कराएगा, इसलिए कि ड्राइवर एक है। तुम चाहती हो इक़्तिदार हमारे हाथ में आए। अल्लाह कहता है अर्रिजालु कव्वमूना अलन निसा, मैंने मर्दों को औरतों पर अफसर बना दिया है, मैंने मर्दों को फजीलत दे दी है। जब अल्लाह ने बना दिया है तो तुम मान लो, जब अल्लाह ने बनाया है तो तुम इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश करती हो। इक़्तिदार तुम्हारा है ही नहीं, इक़्तिदार बहरहाल शौहर का है। तुम्हारा इक़्तिदार पूरे आंगन पे आ जाएगा। तुम एक शौहर की फरमा, और मैं गारंटी के साथ बात अर्ज करता हूं, और कौल किसका है? हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती का। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती कहते हैं जो बीबी चाहती है कि मेरी औलाद मेरी फरमा बरदार रहे, जो औरत चाहती है कि मेरे घर में अमन रहे और मेरे बच्चे मेरे बन के रहे, फरमाया वो अपने शौहर की बन के रहे, अपने शौहर की फरमा बरदारी करे, बच्चे उसके फरमा बरदार। और याद रखना ये तजर्बे की बात है, जो बीबी खामद की फरमा बरदार होती है उसकी औलाद उसकी फरमा बरदार होती है। एक पे हुकूमत ना करो, पूरे घर पे हुकूमत मिल जाएगी। एक पे ना करो, एक को हकम तस्लीम कर लो, एक को बड़ा मान लो, एक के सामने झुक जाओ, बाकी सब पे तुम्हें हुकूमत मिलेगी। दो ही बातें हैं इस्लाम की बेटियों का, दो बातों में वक़ार है। एक तो इस बात पे कि पर्दा ओढ़ के रखें, अपने आप को छुपा के रखें, और दूसरा इस बात में वक़ार है कि वो अपने खामन की फरमा बरदारी करें। तीसरी बात और आखिरी बात, दीन के लिए अपना किरदार अदा करें। दीन के लिए हमें भी चाहिए कि जहाँ हम बेटी को बड़ा कुछ सिखाते हैं पढ़ाते हैं, उसे रसूलुल्लाह का दीन भी पढ़ाएं, उससे सुन्नत शरीयत भी। ख्वाजा खाजगान कुतुबुल औलिया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पहले दिन मस्जिद गए, उस्ताद साहब ने बिस्मिल्लाह शुरू कराई तो ख्वाजा साहब ने 15 सिपारे सुना दिए, 15 सिपारे कुरान के। कुछ लोगों ने लिखा है, जिन्होंने तनकीद के अंदाज में लिखा, वो कहते हैं जी देख के पढ़ना नहीं आता था, जुबानी सुनाए। अच्छा चलो मान लिया जुबानी सुनाए, कैसे? उस्ताद साहब कहने लगे तू 4.5 साल का बच्चा है, ऊपर मैं तुझे दिखा रहा हूं, तुझे देखना नहीं आता, तो सिपारे 15 याद है। फरमाने लगे मेरी अम्मा 15 सिपारों की हाफिज है, तो सारा दिन घर में कुरान पढ़ती रहती है, सुन सुन के याद हो गए। मुझे सुन सुन के 15 सिपारे याद हो गए। माँ कुरान पढ़ेगी तो बच्चे भी, माँ दीन के लिए निकलेगी तो बच्चे भी। अगर तेरे 4 बच्चे हैं, सैयदा के पास 2 लाल 3 बच्चे थे हजरत फातिमा के, इमाम मोहसिन तो पहले विसाल कर गए, कितने बचे? इमाम हसन भी शहीद, इमाम हुसैन भी। नवासों से प्यार होता है ना, नवासे बड़े प्यारे होते हैं ना। मस्जिद नबी से मैं निकल रहा था, 2010 में गया, मस्जिद नबी शरीफ से निकल रहा था तो एक बाबा जी अपनी बेटी से कह रहे थे, बेटी मैं तुझे ले तो आया हूँ पर तेरे बच्चों ने मुझे बड़ा सताया है, मुझे नमाज नहीं पढ़ने देते, ये नमाज में भी मेरे साथ खेलते हैं। मैंने आगे बढ़ के दामन थाम लिया, मैंने कहा अगर 2 मिनट मुझे मौका दे तो मेरी जुबान पे बात आई है, करने को जी चाहता है, कहा कर लीजिए। तो मैंने कहा बुजुर्गो बड़े खुश नसीब हो कि मस्जिद नबी में नवासों के साथ खेल रहे हो, यहाँ नवासों से खेलना मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है, यहाँ नवासों से खेलना नसीबों वाले हो, मुकद्दरों वाले हो। घर भी अल्लाह का, घर भी उसके रसूल का, दरवाजा भी मुस्तफ़ा का, और तुम्हें नवासे मिल गए हैं, तुम खेल रहे हो। बड़े प्यारे होते हैं ना नवासे, लेकिन सैयदा फातिमा के नवासे औनो मोहम्मद भी शहीद, पोते बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन सैयदा फातिमा के पोते जनाब अली अकबर भी शहीद, अली असगर भी शहीद। माओ बेटियों, जब भी बात करती हो कहती हो बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, जब भी कहती हो मैं बेटे को इंजीनियर बनाऊंगी, जब भी बोलती हो कहती हो मैं बेटे को बहुत बड़ा ताजर बनाऊंगी। आज सैयदा फातिमा की बात मान, तू अपने बेटे को मोहम्मद के दीन का नौकर बना के देख, इसे रसूलुल्लाह के दीन का नौकर बना, इसे कुरान का हाफिज बना, इसे कुरान का कारी बना, इसे दीन का आलिम बना, इसे पैगाम सुन्नत आम करने वाला बना, इसे तू रसूलुल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर। मेरा अकीदा यह है जिस माँ का एक बच्चा भी रसूल पाक के दीन का नौकर होगा, कयामत के दिन बाकी बीबियां जन्नत में होंगी और वो बीबी सैयदा फातिमा की चादर के नीचे होगी, उसको चादर ततहीर के साये में जगह मिलेगी। मैं बात खत्म कर रहा था पर एक बात याद आ गई, दिल करता है कर दूं। आज मैंने 10 मिनट ज्यादा ले लिया, आपने मुझे माफ तो कर दिया, आप मुझे माफ तो कर रहे हैं, कहीं ये तो नहीं कह रहे कि हजरत कुछ वक्त देर से शुरू हुआ, कुछ तबीयत के अंदर अभी कई बातें हैं जो मचल रही हैं, लेकिन मैं बस आखिरी बात, ओहद की जंग है, बीबी बैठी है, 3 साल का बच्चा गोद में है, सीने से चिमटाती है तो रो पड़ती है, माथा चूमती है तो रो पड़ती है।
गले से लगाती है तो रो पड़ती है। इस बीबी की तारीफ ये है कि इस बीबी का शौहर बदर की जंग में शहीद हो चुका है, भाई बदर की जंग में शहीद हो गया है, बाप बदर की जंग में शहीद हो गया है। ये 3 साल का एक लाल है। रोती रही। सहेलियां पूछती हैं क्यों रोती हो? कहती है दिल करता है मेरे पास एक और जवान होता, आज मैं उसे भी हुजूर के साथ रवाना करती। दिल करता है कि मैं भी आज सैयदा फातिमा के बाबा के साथ मेरा भी कोई जवान जाता। क्या करूं, 3 साल का लाल है, ना रह सकी। उठी, मस्जिद नबी में पहुंची, जनाब बिलाल खड़े हैं। रो के कहने लगी, बिलाल मदीने वाले महबूब को कह एक फातिमा की कनीज आई है, मिलना चाहती है। रसूल करीम तशरीफ लाए। 3 साल का बच्चा उसने उठाया और उठा के यूं हुजूर के आगे किया। सोनिया बाप मैंने बदर में दे दिया। आका भाई बड़ा प्यारा होता है, मैं बदर में दे चुकी हूँ। सोनिया शोहर के सर पर सरदारी होती है, वो मैं दे चुकी। कोई औरत अपने शोहर के घर में मलका नाम भी हो, बाप की शहजादी तो होती है ना, मैं शहजादी थी, मैं बाप भी दे चुकी हूँ। आका तेरे पास जवान लाल होता, मैं तेरे कदमों पे कुर्बान करती। सोनिया मेरा 3 साल का है, कबूल कर ले। मेरे हुजूर ने फरमाया, बीबी तेरा 3 साल का बच्चा क्या करेगा? कहने लगी, सोनिया जंग में ढाल इस्तेमाल होती है, लोहे की ढाल। जब तीर आता है तो आगे करते हैं, तलवार आती है तो आगे करते हैं। मेरा बच्चा लड़ तो नहीं सकता पर मोहम्मद की ढाल तो बन सकता है। सोनिया जब आपकी तरफ तीर आए ना तो मेरा लाल आगे करना, जब आपकी तरफ तीर आए तो इसको आगे करना, जब आपकी तरफ तलवार आए तो मेरा, जब नेज़ आए तो मेरा लाल आगे करना। सोनिया ये शहीद का नवासा है, ये शहीद का भांजा है, ये शहीद का बेटा है, टुकड़े टुकड़े होता रहेगा, लेकिन सोनिया तेरे ऊपर कुर्बान होगा। हुजूर की आंखों में आंसू आए। हुजूर ने फरमाया, चाहती क्या है? कहा, सोनिया मेरा दिल करता है कयामत में कोई मुझे कहे ये शहीद की अम्मा है, लोग मुझे शहीद की बेटी, शहीद की बहन, शहीद की बेवा कहते हैं। दिल करता है मैं कहूँ मैं शहीद की माँ हूँ। मेरे हबीब ने सर पे हाथ फेरा बच्चे के, बच्चा वापस लौटाया। फरमाया जा इसको घर ले जा, और मोहम्मद का वादा है कयामत में जब तेरे लिए आवाज आएगी तो तुझे शहीद की अम्मा कह के ही पुकारा जाएगा। तुझे शहीद की अम्मा कह के अपने बच्चे दीन के लिए पेश करो, अपने बच्चे दीन के लिए पेश करो। माओ बहनों बच्चियों, ये औलादें जो तुम्हारी कोख में पलती हैं, अगर ये रसूलुल्लाह के दीन के लिए निकलेंगी तो कयामत के दिन बच्चे तुम्हारे इमाम हुसैन, इमाम हसन के साथ खड़े होंगे और तुम्हें सैयदा फातिमा के साथ जगह दी जाएगी। अल्लाह तू फजल फरमा और बेटियों को तौफीक अता फरमा। फिर वही बात दोहराऊंगा, कल जब आना तो अकेले ना आना, साथियों को साथ लेके आना, दोस्तों समेत आना। मैं फिर माफी मांगता हूँ, कल ज्यादा बंदोबस्त करेंगे। बहनों से, बेटियों से फिर माजरत करता हूँ, जो आपको तकलीफ पहुंची, जिस तरह भी पहुंची, उसके लिए फिर से माजरत करते हैं। कल ज्यादा बंदोबस्त करेंगे। बगैर सलाम के, बगैर दुआ के बिल्कुल ना जाया करें। हमेशा मिदहते खैरुल अनाम ने गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूदो सलाम में गुजरे। वाखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।